پاکستان اور امریکہ کے درمیان رابطوں میں تیزی، مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کی خواہش۔ امریکی سلامتی کونسل کے مشیر مائک والٹز کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ۔ انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کی کوششوں پر صدر ٹرمپ کی جانب سے شکریہ ادا کیا۔ فریقین کا آئی ٹی، انرجی اور معدنیات میں دو طرفہ تعاون کے فروغ کا عزم۔ اسحاق ڈار نے کہا، صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کی قیادت میں امریکہ کے ساتھ دیر پا تعلقات استوار کرنے کے خواہاں ہیں۔ انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان امریکہ کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا۔ افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ واپس لینے کا صدر ٹرمپ کا اعلان خوش آئند ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف۔ انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کی کوششوں پر پاکستانی حکومت سے اظہار تشکر۔ کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں کہا، افغانستان سے انتہائی شرمناک انخلا کیا گیا۔ 3.5 سال پہلے داعش نے افغانستان میں 13 امریکیوں کو بے دردی سے قتل کیا۔ کابل ایئرپورٹ پر دھماکے میں ملوث دہشت گرد گرفتار ہو چکا۔ امریکیوں کے قاتل کو امریکہ لایا جا رہا ہے تاکہ وہ قانون کا سامنا کرے۔ افغانستان میں دہشت گردی کا بڑا ذمہ دار پکڑا گیا۔ گرفتاری میں مدد پر حکومت پاکستان کے مشکور ہیں۔ انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان نے عظیم قربانیاں دیں۔ ہمارے 80,000 سے زائد بہادر فوجیوں اور شہریوں نے جام شہادت نوش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، دہشت گردی کی تمام اقسام اور اشکال کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کے خاتمے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنے پختہ عزم پر قائم ہیں۔ علاقائی امن و استحکام یقینی بنانے کے لیے امریکہ کے ساتھ قریبی شراکت داری جاری رکھیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کا کردار تسلیم کرنے پر امریکی صدر کا شکریہ۔ آرمی ایکٹ میں ملٹری ٹرائل کے لیے مکمل طریقہ فراہم کیا گیا ہے۔ پروسیجر میں بنیادی حقوق کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر کے فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ کہا، اعتراض کیا جاتا ہے ملٹری ٹرائل غیر جانبدار نہیں ہوتا۔ دوسرا اعتراض قانونی تجربہ نہ ہونے کا لگایا گیا۔ وکیل عابد زبیری نے کہا، ملٹری کورٹ ایگزیکٹو کا حصہ ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا، آرمی کے کام میں ایگزیکٹو کہاں سے آ گیا؟ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے، فوج کا کام ملک کا دفاع کرنا ہے۔ آئی ایم ایف جائزہ مشن اور وزارت توانائی حکام میں مذاکرات۔ پاور ڈویژن حکام کی ڈسکوز کی کارکردگی، گردشی قرض اور نجکاری پر بریفنگ۔ لائن لاسز کم کرنے، بلوں کی وصولی بڑھانے اور چوری روکنے کا پلان پیش کیا۔ بجلی ٹیرف میں 8 سے 10 روپے فی یونٹ کمی پر آئی ایم ایف کے وفد کو اعتماد میں لیا گیا۔ پیٹرولیم اور گیس سیکٹر میں اصلاحات اور ڈی ریگولیشن پلان پر بھی بریفنگ۔ تیل اور گیس کی تلاشی کے لیے سرمایہ کاری میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے پر غور۔ بلال بن ثاقب کرپٹو کونسل پر وزارت خزانہ کے مشیر تعینات۔ وہ کہہ رہے ہیں جی معیشت ترقی کری ہے، کہاں پہ ترقی کر رہی ہے؟ ان کے اپنے اعداد و شمار، فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی ہم نے کوٹ یہاں پہ کی ہے، لارج سکیل مینوفیکچرنگ کم نہیں ہوئی ہے، سکڑ گئی ہے -2%۔ اس کی مثال یہی ہے کہ گاڑی کا انجن سیز ہو جائے، گاڑی نے چلنا کیا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف اپنی حکومت کا 1 سال مکمل ہونے پر ملک میں جس استحکام کی بات کرتے ہیں وہ کہاں ہیں، ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ ملک اس وقت بدحالی کا شکار ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس، بولے روپے کی قیمت میں کمی آنے سے 120 ارب روپے کا اضافی قرض چڑھا، جس کی قیمت قوم کو ادا کرنا ہوگی۔ گندم کی کاشت اور پیداوار میں بھی بحران کا سامنا ہے۔ 3 مرلہ فری پلاٹ اسکیم، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پھاٹا کو مارچ تک اہداف پورے کرنے کی ہدایت۔ فری پلاٹ حاصل کرنے والے افراد کو گھر بنانے کے لیے قرض دینے کا بھی جائزہ۔ 19 اضلاع میں پھاٹا کی سابقہ 23 ہاؤسنگ اسکیموں کی بحالی کا حکم۔ ڈی جی پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی نے بتایا، اپنا چھت اپنا پروگرام کے تحت قرضوں کی واپسی شروع ہو چکی۔ منصوبے کے تحت 9,661 گھر زیر تکمیل ہیں۔
पंजाब की तकलीफ, सिंध और बलोचिस्तान ने शहरियों के लिए सस्ती सोलर स्कीम लॉन्च कर दी। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची में सोलर होम सिस्टम्स तकसीम किए। खिताब में कहा, कम आमदनी वाले 2 लाख घरों को सस्ती सोलर होम सिस्टम किट्स फराहम कर रहे हैं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का गवादर के शहरियों के लिए सोलर सिस्टम फराहम करने का ऐलान। कोयटा में तकरीब से खिताब में कहा, अवाम को बिला तफरीक रिलीफ फराहम करने के लिए कोशा हैं। बलाई इलाकों में पहाड़ी चोटियां बर्फ से ढक गई। सयाहती मुकाम शूगरान और वादिया कागान में 10 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। शदीद बर्फबारी से वादिया कागान में कई राब्ता सड़कें बंद, मुवासलाती निज़ाम मुतासिर। मरी गलियात और गिरदोनवाह में बर्फबारी के बाद ठंडी हवाएं। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मौसम सर्द।